استاد وہ آپ کا دشمن کلو کوا، اسے میں نے دیکھا ہے، وہ آخر تم مل ہی گئے، تمہیں ارگز نہیں بچاؤں گا۔ جمیل احمد پریزنٹ چڑیا کہانی۔ پاپا مجھے آج آم کھانے ہیں۔ پاپا مجھے بھی کھانے ہیں آم۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آج چلتے ہیں آم کھانے، چلو۔ کلو کے بچوں کی ماں پچھلے بارشوں میں حادثے کا شکار ہو گئی تھی، تب سے کلو اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن آم کے درخت موتی استاد کے علاقے میں تھے۔ موتی استاد کلو کوے کا جانی دشمن تھا۔ کلو کوا اپنے بچوں کو پھل کھلانے کے لیے گھر سے نکلا۔ پھل کے درخت موتی استاد کے علاقے میں تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک گھنے درخت کے سائے میں موتی استاد آرام کر رہا تھا۔ موتی استاد۔ کیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ چھوٹے آرام کرنے نہیں دیتے؟ وہ استاد۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ جلدی بولو، کیا ہوا؟ استاد وہ آپ کا دشمن کلو کوا، اسے میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے علاقے میں آیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آج وہ کلو کوا استاد کے علاقے میں آ ہی گیا۔ استاد میں تو کہتا ہوں آج اس کا کام تمام ہی کر دیں۔ درخت پر بیٹھے بوڑھے گدھ نے یہ باتیں سنی تو کہا، بیٹا موتی، یہ چھوٹو تمہیں غلط مشورہ دے رہا ہے۔ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے، ہم سب پرندوں کو مل جل کر رہنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ سوچ کیا رہے ہو استاد؟ بہت اچھا موقع ہے، ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ کلو کوا ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ دیکھو چھوٹے، تمہارا دماغ تو ٹھیک کام نہیں کرتا، مگر تم نے یہ بات صحیح بولی ہے۔ جی استاد۔ موتی استاد نے گھمنڈ میں اتراتے ہوئے کہا، ابھی اس کلو کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ چلو چھوٹو، چلو اس کلو کو آج سبق سکھا ہی دیتا ہوں۔ موتی استاد چھوٹو کے ساتھ آموں کے باغ کی طرف چل پڑتا ہے۔ کلو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے انہیں موتی استاد کے علاقے میں لے آیا۔ پاپا یہاں تو کتنے سارے آم ہیں۔ آج تو تمہارا کام تمام کر کے رہوں گا۔ کلو کوے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو موتی استاد اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کلو کوے نے جلدی سے اپنے بچوں سے کہا، اس درخت کے پیچھے چھپ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں بار مت آنا۔ آخر تم مل ہی گئے، کافی ٹائم سے تمہارا انتظار تھا۔ پچھلی بار تو تم میری آنکھوں میں مٹھی پھینک کر بھاگ گئے تھے، مگر اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھو موتی استاد، میں آج تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ بچے ہیں۔ ہاں، لڑنا نہیں چاہتا، اتنے دنوں بعد آئے ہو تم، اور ایسے ہی جانے دوں؟ پاگل سمجھا ہے کیا؟ تمہیں تو مزہ چکا کے ہی میں رہوں گا، اور رہے تمہارے بچے، انہیں میں اپنا نوکر بناؤں گا، اپنے پاؤں دبواؤں گا۔ میرے زندہ ہوتے ہوئے تم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو تمہارے مرنے کے بعد ہی صحیح۔ یہ کہتے ہی موتی نے کلو پر حملہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے موتی استاد کو ایسی لات لگی وہ سیدھا کانٹوں میں جا کے پھنس گیا۔ موتی استاد نے کانٹوں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ زخمی ہو گیا اور ہمت ہار گیا۔ آخر کار موتی استاد کلو کی طرف یوں دیکھنے لگا کہ شاید کلو کوا اس کی مدد کر دے، لیکن جب کلو کوا اس سے منہ پھیر کے جانے لگا تو موتی استاد نے کہا، کلو مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کلو نے غصے میں کہا، تمہیں ارگز نہیں بچاؤں گا۔ موتی استاد نے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے بچا لو کلو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بوڑھا گدھ جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے کلو سے کہا، بیٹا کلو، جب کوئی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کلو نے بوڑھے گدھ کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ بوڑھا گدھ صحیح کہتا ہے، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، اگر موتی مجھے مار دیتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا؟
यही बातें सोचकर कल्लू कौवा ने मोती उस्ताद को बड़ी मुश्किल से कांटों से बाहर निकाला। मोती उस्ताद ने कल्लू से कहा, कल्लू भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना चाहता था मगर तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो पहले ही कह रहा था कि लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं होती, इसमें किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो इतने जख्मी ना होते। मोती उस्ताद ने कल्लू कौवे को गले लगाया और कहा, मैं आज से ये दुश्मनी ख़त्म कर रहा हूँ और तुम्हारा दोस्त बनता हूँ और ऐसा दोस्त बनूंगा कि पूरा जंगल देखेगा। और फिर सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, लड़ाई झगड़ा माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो।